بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ کہتے ہیں کہ یہ اگر کہا جائے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو یہ بات مانی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ انسان اپنی فطرت سے بدل گیا ہے تو یہ بات مانی نہیں جا سکتی۔ اب فطرت کا تعلق جو ہے نا وہ فاطر کے ساتھ ہے۔ ہم نے پڑھا جیوگرافی میں کہ پہاڑ جو ہیں وہ جیولوجیکل ایئرز ان کو کہتے ہیں کہ اس ٹائم کے اندر کہیں نہ کہیں پر وہ اپنے جو ہے نا سائزز اوپر نیچے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، اور ویسے واضح طور پہ نظر نہیں آتا، لیکن انسان کی فطرت کا جو حوالہ ہے نا، چونکہ اس کا تعلق فاطر کے ساتھ ہے، اور فاطر نے کہا ہے کہ انسان جس فطرت کے اوپر پیدا کیا گیا ہے نا وہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ انسان اپنا بہت کچھ بدلتا رہتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ، حالات کے ساتھ ساتھ، واقعات کے ساتھ ساتھ، اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، دوست احباب، اغیار، کلاس فیلوز، فیشن، چہرہ، وہ اکثر ہی بدلتا رہتا ہے۔ مطمئن نہیں ہوتا انسان اپنی ان چیزوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہ کرتا ہی رہتا ہے۔ کبھی چہرہ تبدیل ایسے کر لے گا، کبھی ویسے تبدیل کر لے گا، اور فیشن کر لے گا نئے کے نئے۔ تو تبدیلی پسند ہے انسان، مرد خواتین دونوں۔ تو جب انسان تبدیلی پسند ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز جو اس کے ساتھ پکی منسلک ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے پاس رہن رکھ دیا گیا ہے۔ وہ فطرت اس کی تبدیل نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا اچھی فطرت کے لوگ، بد فطرت لوگ، کہ وہ اچھی فطرت کے لوگ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ جن سے ہمیشہ نیکی نکلتی ہے، جن سے پازیٹیوٹی نکل رہی ہوتی ہے۔ بد فطرت لوگ وہ لوگ جن سے آپ کو برائیاں ملتی ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ مالک کی تقسیم ہے یہ کہیں نہ کہیں پہ، اور اصل چیز ہوتی ہے اس فطرت کی شناخت۔ کہ فطرت کی شناخت کیسے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک دور میں ایک وقت کا واقعہ بتایا وہ بزرگوں نے، کہتے ہیں کہ یہ فضا میں نے ایک دفعہ شاہین اور گدھ، کرگس جس کو بولتے ہیں، دونوں پرواز کر رہے تھے، اور دونوں جو تھی وہ اونچائیوں کو انجوائے کر رہے تھے، اور جو بلندی کے جو نظارے ہوتے ہیں اس کے ساتھ مستفید ہو رہے تھے۔ تو شاہین نے کہا کہ دیکھو بلند پروازی جو ہے اور جو یہ دور کی نگاہی جو ہے یہ بڑی کمال کی چیز ہوتی ہے، اور اس کا کوئی لطف ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ تو کرگس نے، وہ گدھ نے کہا کہ ہاں، اس نے بھی تکلفاً کہہ دیا کہ ہاں میرے بھی پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت بڑے بنائے ہیں، اسی لیے کہ میں بھی بلند پروازی کر سکوں۔ تو وہ دونوں اڑ رہے تھے، تو اتنے میں نا وہ گدھ کو نیچے وہ ایک گھوڑا مرا ہوا نظر آیا۔ تو اس نے کہا شاہین کو، بھئی تیری بلند پروازی تجھے مبارک ہو، میرے کسی کام کی نہیں ہے، تو میں جا رہا ہوں نیچے۔ اور اس نے وہیں پہ غوطہ لگایا اور مردار کھانے کے لیے وہ کرگس سے پہنچ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ فطرتوں کے اوپر بنے ہیں، کبھی ایک ساتھ ہوں بھی نا تو بھی کسی وجہ سے ہوتے ہیں۔ مولانا روم نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی کہانی سنائی، آپ کو میں سناتا ہوں۔ آپ نے، مولانا روم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ دجلہ کے کنارے پہ، کہیں پہ دریا کے کنارے پہ ایک کوا اور ہنس دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور کٹھے پانی پی رہے تھے۔ تو مولانا روم نے کہا کہ میں نے ایک بڑا عجیب سا واقعہ دیکھا ہے کہ یہ جو دونوں لوگ ہیں یہ تو دونوں علیحدہ علیحدہ فطرت کے لوگ ہیں، یہ ایک ساتھ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جب قریب گئے تو دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ تو دونوں زخمی ہیں۔ تو بعض اوقات کوئی ایک ایسی چیز جو ہے وہ کامن ہو جاتی ہے کہ مختلف فطرت کے جو چیزیں ہیں وہ اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن فار دا ٹائم بینگ ہوتی ہیں، ہمیشہ اکٹھی نہیں ہوتی ہیں۔ یہ مالک کا کھیل ہے کہ اس نے جو ہے نا فطرت کو کیسے بنا دیا ہے۔ ہماری کچھ عرصہ پہلے بزرگوں کے دور میں لوگوں کو ان کی فطرت کے لحاظ سے جو ہے نا شعبے عنایت کیے جاتے تھے۔ جو معلم فطرت کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کو تعلیم کا حوالہ دیا جاتا تھا۔
اور جو اسی طرح سے باقی جو اور لوگ تھے ان کو ان کی صفات کے حساب سے کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ایڈجسٹ کیا جاتا تھا اور ان کو کسی کام میں لایا جاتا تھا تاکہ ان سے معاشرے میں کوئی پروڈکٹیوٹی پیدا ہو۔ اب تو ہمارے ہاں ایک بھیڑ چال شروع ہو گئی ہے، ہم لوگ ڈگریوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ہم لوگ وہ مارکس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، گریڈز کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور اصل جو تعلیم حاصل جس طرح سے کرنی چاہیے تھی، علم جس کو ہم نے لے کے آنا تھا، شعبہ تعلیم کا ہے تو استاد بھی جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے کمرشل ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ موقع دے بچوں کو تو وہ تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری جان چھوٹے کسی طرح سے۔ شوق کے ساتھ منسلک نہیں کیے جاتا، اس کی جو فطرت ہے اس کے ساتھ اس کو کہیں نہیں جو ہے نا وہ اس کو کنیکٹ کیا جاتا، اس لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ نقصان ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ آگے رستہ کدھر جانا ہے۔ اگر انسان کو اس کی فطرت کے قریب قریب کے کوئی کام ملتے جائیں تو وہ اس کے ساتھ بڑی اس کو آسانی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے جو باقی ادارے ہیں ان اداروں میں یہ چیز ضروری ہونی چاہیے تھی کہ اچھی فطرت کے لوگوں کو سربراہ ہونا چاہیے تاکہ ادارے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کام کریں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جو تحفہ لینے والے، جو تحفہ وصول کرنے والی فطرت کے جو لوگ ہیں ان کو سربراہی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس سے جو ہے نقصان کے اندیشے ہوتے ہیں اس ادارے کے بیچ میں۔ ادارہ چاہے کوئی ایک چھوٹا ادارہ ہو یا ایک کوئی ملک کا ادارہ ہو یا کچھ بھی ادارہ ہو، اس کے ساتھ اچھے نیک فطرت لوگ ہونے چاہیے تاکہ اس ادارے کو جو ہے نا وہ تر و تازگی ملتی رہے۔ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کی فطرت کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ اس کی فطرت یہ ہے، بزرگ جو ہے نا وہ پہلے وقت میں مثالوں کے ساتھ نا فطرت کو سمجھایا کرتے تھے، انسانوں کی فطرت کو، کہ یہ جو ہے نا یہ سانپ ہے، یہ جو ہے یہ شیر ہے، شیر کی فطرت رکھتا ہے، اور یہ جو ہے نا کوا ہے۔ اس طرح کی مثالوں سے نا وہ انسان کی فطرت کو کچھ نہ کچھ ڈسکرائب کر رہے ہوتے تھے کہ اس انسان جو ہے نا اس کی فطرت جو ہے وہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے قریب قریب ہے، یہ آستین کا سانپ ہے، یہ ڈسے گا کہیں نہ کہیں پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نہر کے کنارے ایک بندہ جا رہا تھا پگ ڈنڈی پہ، تو اس نے دیکھا کہ بالکل نہر کے نا وہ پاس جو کنارہ تھا اس کے ساتھ ساتھ ایک بچھو بھی چل رہا تھا، تو اتنے میں ایک وہ لہر آئی اور بچھو جو تھا وہ پانی کے بیچ میں چلا گیا۔ اس بندے کو کوئی ہمدردی ہوئی، اس نے کہا کہ بیچارہ بچھو ڈوب جائے گا، اس کو بچا لیا جائے۔ اس نے وہ پانی میں ہاتھ ڈالا تو بچھو کو جیسے اٹھایا تو بچھو اپنی فطرت کے اوپر جو تھا وہ مجبور تھا، اس نے اس کے اوپر ڈنگ مار دی، اس کے ہاتھ کے اوپر ڈنگ مارا تو وہ انسان کو درد ہوئی، اس نے ایسے کر کے بچھو کو پھینک دیا۔ پھر اس کو دوبارہ احساس ہوا کہ یہ بچھو ڈوب جائے گا، اس کو بچا لینا چاہیے، اس نے پھر بچھو اٹھایا تو پھر بچھو نے ڈنگ مارا۔ کہتے ہیں کہ 4-5 مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ بچھو نے ڈنگ مارا اور آخر اس بندے نے بڑی تکلیف سے اس کو نکال کے باہر رکھ دیا۔ تو اللہ نے وہ بچھو کو زبان دی، اس نے پوچھا کہ میں نے تجھے اتنے ڈنگ مارے ہیں، تو نے مجھے چھوڑا کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا وہ تیری فطرت ہے کہ تو ڈنگ مارتا ہے، یہ میری فطرت ہے کہ میں بچاتا ہوں۔ اب یہ فطرت دو طرح کے لوگ سمجھ لیں کہ فطرت میں وہ ڈنگ مارنے لوگ والے جو ہیں نا وہ بھی موجود ہیں، اور فطرتاً ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تکلیف میں رہ کر بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کمال کی دیکھیں بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صفات جو ہیں انسانوں میں پیدا کی ہیں کہ ایک صفت جو ہے وہ لوگوں کی برائیاں کرتی ہے، لوگوں کی تمسخر اڑاتی ہے، ان کی نیگیٹیوٹی کرتی ہے، ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتی ہے، خوش آمدیں کرتی ہے، اور ایک اچھی فطرت والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا مقام ہی اور طرح کا ہوتا ہے، ان کا حسب و نسب، چلنا اٹھنا بیٹھنا بالکل اور طرح سے ان کی بات ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے چیزوں کو ان کی اصل فطرت کے حساب سے دکھا، کہ اشیاء کی جو اصل فطرت ہے وہ مجھ پہ ظاہر کر۔ یہ سرکار دو عالم دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ دعا ہونی چاہیے زندگی میں
کہ ہمیں بھی چیزوں کی جو اصل فطرت ہے اس فطرت کے ساتھ ہمیں ان کی آگاہی ملنی چاہیے، اور جب آگاہی مل جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گلہ نہیں رہتا۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ سلامت، انہوں نے وہ ایک دور میں وہ ڈاکو پکڑے اور ان کو سزا دینے لگا، تو ان میں ایک بچہ بھی تھا۔ تو بادشاہ کو تھوڑا رحم آیا، اس نے کہا کہ اس بچے کو پال لیا جائے، اس کی اچھی پرورش کی جائے تو ہو سکتا ہے اچھا انسان بن جائے۔ اور وزیر نے کہا کہ جناب یہ بد فطرت ہے، یہ بچہ ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کی مدد نہ کریں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، اچھی ٹریننگ سے اور اچھے معاملات سے اس کو اچھی پرورش کریں گے، ٹھیک ہو جائے گا یہ۔ تو جب وہ بڑا ہوا تو بادشاہ کی بیٹی کو لے کے فرار ہو گیا۔ تو وزیر نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بد فطرت انسان ہے۔ یہ جو فطرت کے ساتھ جو آشنا والی کیفیت ہے یہ اللہ کی بڑی خاص عطا ہوتی ہے، کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیج میں درخت کو دیکھ لیتے ہیں۔ درختوں کے تو بیج ہوتے ہی ہیں نا جی، یہ بیج سے درخت کو پہچان لیتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، کہ وہ بچپن سے ہی وہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کس فطرت کے اوپر جو ہے یہ بچہ تخلیق پا رہا ہے، کیسے چل رہا ہے۔ فطرت تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے ساتھ منسلک کر دی جاتی ہے۔ کیسی کمال بات ہے، اور یہ فاتر کی اپنی بانٹ ہے، اس کی جیسے وہ چاہے وہ کرے۔ آپ نے زندگی میں جو ہے وہ اچھی فطرت والے لوگوں کے قریب قریب رہنا ہے۔ یہ بھی بڑا فرق پڑتا ہے اس سے، کہ آپ اگر زندگی میں ان کے قریب قریب رہیں تو غلطیوں کے گنجائش جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اچھی فطرت کھل کے آنا سامنے، اس کے لیے بھی کوئی گرو چاہیے ہوتا ہے جو آپ کو اجالتا ہے، آپ کو نکھارتا ہے۔ کہانی پھر یاد آ گئی، آج کو لگتا ہے کہانیوں کا دن ہے۔ ایک شیر گزر آتا ہے ایک جگہ سے، تو اس نے بڑا ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ جو بھیڑیں پل رہی تھیں اور بھیڑوں میں ایک شیر کا بچہ بھی پل رہا تھا۔ تو اس نے اس کے پاس گیا تو اس نے کہا تم شیر ہو، تم بھیڑ میں تم کدھر پل رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں شیر نہیں، میں بھیڑ ہوں۔ اس نے کہا اچھا تم بھیڑ ہو؟ پھر اس نے کہا اچھا ایک بات سنو، چلو میرے ساتھ آؤ۔ وہ لے کے اس کو تالاب کے پاس گیا اور جا کے اس کو چہرہ دکھایا۔ اس نے کہا دیکھو یہ میرا چہرہ ہے، یہ تمہارا چہرہ ہے، ہم دونوں کے چہرے جو ہے وہ ایک جیسے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چہرے ایک جیسے ہیں لیکن ہوں تو میں بھی بھیڑ ہی نا، پھر کیا ہو گیا اسے اگر چہرے ایک جیسے ہو گیا تو شیر نے کہا کہ اچھا تمہیں ایسے سمجھ نہیں آتی۔ شیر نے جب اپنی فطرت دکھائی، اس نے وہ بھیڑ کو پکڑا اور چیر پھاڑ کے اس نے جناب کھانا شروع کر دیا، تو وہ شیر کے بچے کی اصل فطرت اندر سے جاگی، اور اس نے اس کو وہ خون کی جب وہ گوشت کی آئی تو وہ بھی گوشت کھانے لگ گیا۔ تو یہ فطرت کو ظاہر کرنے والے جو لوگ ہیں یہ بھی بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں، کہ ہم لوگ اگر آشنا ہونا شروع ہو جائیں۔ سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ کسی سے اس کی فطرت کے خلاف کام لینا بہت بڑا ظلم ہے، کہ آپ کو اگر کسی کی فطرت پتہ لگ جائے، اب آپ اس کے خلاف اس کے کوئی کام پہ جب لگائیں گے تو وہ اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ ایسا کرنے والا ہے نہیں جیسا کام آپ اس سے کروا رہے ہیں۔ تو یہ بڑی ضروری بات ہے کہ فطرت کے جو یہ بانٹ ہے، یہ اس کے ساتھ آپ کو تھوڑی تھوڑی سی آشنائی ملنی شروع ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ کچھ قیدی لائے گئے، وہ قیدی لائے گئے تو ان میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ حاتم طائی سخاوت سخی بڑا مشہور ہے، تو وہ قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی۔ تو سرکار نے جو تھا وہ ان کے ساتھ بڑی رعایت کی اور ان کو عزت افزائی دی، ان کو شال دی، ان کو آزاد کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جانتے تھے کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، سخی کی بیٹی ہے، تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی سخاوت ہے، وہ پہچان گئے اس بات کو۔ تو آپ نے اس کو جو ہے وہ تھوڑی عزت افزائی دی اور اس کو وہ غلاموں والا درجہ نہیں دیا۔ تو یہ فطرت سمجھی، اور اگر اس کے خلاف کوئی کام ہوتا تو بالکل ہی کچھ اور بات ہو جانی تھی۔ تو جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر،
وہ کہیں نہ کہیں پہ اس سے تھوڑے سے آشنا ضرور ہوتے ہیں. اور اسلام تو خیر ہے ہی ہے. اب جو مذہب والے جو لوگ ہیں, مذہب پرست فطرت والے لوگ کہہ لیں, وہ بناتے ہیں, مسجدیں بناتے ہیں, چرچ بناتے ہیں, مندر بناتے ہیں, اسٹوپا بناتے ہیں, کچھ نہ کچھ گرجا شرجا بناتے ہی رہتے ہیں وہ لوگ. وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. اور جو غیر مذہب والے جو لوگ ہیں وہ اور طرح کرتے ہیں, روز پڑھتے رہتے ہیں کہ جناب وہ بم والے لوگ آ گئے, وہ دنیا کے اندر جنگ کرنے والے لوگ آ گئے, جو امن کے خلاف والے جو لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, امن پرست جو لوگ ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. دنیا جو ہے نا ایسے ہی نظام کے ساتھ چل رہی ہے کہ امن پرست امن پھیلا رہے ہیں, اور جو امن کے ساتھ منسلک نہیں ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو وہ ان کے ساتھ چیز منسلک ہے, وہ ان کے ساتھ چیز منسلک ہے. تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی جو ہے یہ مذاہب کے اندر جب یہ بات چل رہی ہوتی ہے تو اس کی شناخت والے لوگ بھی ہر مذہب کے اندر ہوتے ہیں. سینٹس ہوتے ہیں, صوفیاء ہوتے ہیں. ہم لوگ تو بڑے بلیسڈ ہیں نا کہ ہمیں تو سرکار دو عالم کا دور ملا ہے, ان کی امت ملی ہے. ہمارے پاس تو چیزیں بالکل نکھر کے سامنے آئی ہیں. لیکن جو باقی مذاہب ہیں انہوں نے بھی اپنے اپنے دور میں غور کیا. گوتم بدھ آئے, انہوں نے بھی غور کیا. وہ ہمارے ایک بڑے قیمتی لوگ تھے, وہ حنیف رامے صاحب, انہوں نے ایک دفعہ مجھے کہانی سنائی کہ وہ, پھر کہانی آ گئی, انہوں نے کہانی سنائی کہ وہ کرشن جو ہمارے ہمسائے والے جو کرشن ہیں ان کے بارے میں کہانی سنائی کہ وہ ان کی بیوی کو پتہ چلا کہ نا دریا پار کوئی سادھو آیا, کوئی گرو سادھو ہے, وہ ان کو سادھو کہتے ہیں, کرسچن سینٹس کہتے ہیں, ہم لوگ صوفیاء کہتے ہیں. تو وہ سادھو آیا ہے تو دنیا اس کے پاس جا رہی ہے. تو کرشن نے نا اپنی بیگم سے کہا کہ کھانے کا تھال جو ہے وہ بناؤ اچھا سا اور ان کو جا کے پیش کرو, اور ان سے کہنا کہ یہ تھال اس نے بھیجا ہے جس نے آج تک کبھی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. اب اس کی بیگم تھی, بیگم کہتی ہے کہ یہی کیا بات کر دی ہے. بیگم تو جانتی ہے ساری بات, خاموش رہی. تو وہ تھال لے کے چلی گئی. تھال جا کے انہوں نے وہ گرو کو, سادھو کو پیش کیا. سادھو نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا, اور پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد اس نے شکریہ ادا کیا مہارانی کا, اور کہا کہ جا کے کرشن سے یہ کہیے گا کہ یہ آپ کو سلام بھیجا ہے, پرنام بھیجا ہے, اور یہ اس نے بھیجا ہے جس نے آج تک کبھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ پھر بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ میرے سامنے کھانا کھایا, اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا. وہ کہتا میں نے کھانے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. وہ بڑی سٹ پٹائی واپس آئی تو اس نے کہا جھوٹ, اتنا جھوٹ میرے سامنے, آپ نے بھی جھوٹ بولا, اس نے بھی جھوٹ بولا. آپ نے کہا کہ میں نے کبھی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, تو میں تو آپ کی بیوی ہوں. تو وہ اس نے میرے سامنے کھانا کھایا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ کیا بات ہے, مجھے یہ راز سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے کبھی اپنے نفس کے لیے عورت کو ہاتھ نہیں لگایا, اور اس نے کبھی اپنے نفس کے لیے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ راز کو وہ لوگ سمجھتے رہے, دیکھتے رہے, اس طرح کی باتیں کھوجتے رہے اپنے اپنے دور کے اندر. تو وہ جو تھے وہ بھی اپنے اپنے دور میں فطرت کے ساتھ آگاہ ہوتے رہے, انسان کی فطرت کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں فطرت کی جو ہے وہ آگاہی, یہ بھی دعا زندگی میں رکھیں کہ اللہ ہمیں انسان کی اصل فطرت کے ساتھ جو ہے نا آگاہ کرے. لیکن ایک بات ذرا بالکل غور سے ذرا سمجھیے گا کہ جس کے اوپر جتنا زیادہ چیزیں آشکار ہوتی ہیں اس کے لیے وہ اتنی ہی کرب کا باعث بھی بنتی ہے. اس کو سنبھالنے کے لیے بڑا جگرا بھی چاہیے کہ اچھی فطرت کے لوگ وہ ہیں جو بد فطرت لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ان کو نگلیکٹ نہیں کرتے ہیں. یہ وہ فطرت کی فاطر کی اس بانڈ کے ساتھ راضی رہتے ہیں. اور واقعی اگر کہا جائے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہے تو بات مانی جا سکتی ہے, لیکن انسان اپنی فطرت سے نہیں بدلتا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی خیر و عافیت میں آپ کو رکھے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.